یہ جو ایلینز ہیں یعنی خلائی مخلوق، ان کے وجود کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ سورہ مدثر میں وما یعلم جنود ربک الا ہو، ربک وما یعلم جنود ربک الا ہو، آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رب کے لشکر کتنے ہیں، اس کی مخلوقات کتنی ہیں۔ اب جیسے ایک تو انسان، ہم لوگ یہ مخلوق ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، جنات کو جانتے ہیں، ان کے پتہ ہے ہم کو کہ جنات ہیں۔ جنات کا انکار کرنا کہ جنات ہے نہیں، یہ کفر ہے۔ جنات کا وجود قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں پوری ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ جن۔ بعض یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، یہ منع کرتے ہیں جنات کوئی چیز نہیں ہے، جادو کچھ نہیں ہے۔ جنات جب چمٹتا ہے نا، پتہ چلتا ہے کتنے 200 ہوتے ہیں، پھر یہ بابا جیوں کو ڈھونڈتے ہوتے ہیں، ہائے اب کیا ہوگا۔ تو جنات کا انکار کرنا کفر، جادو کا انکار کرنا کفر۔ جادو بھی قرآن سے ثابت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے جادوگروں کا۔ تو اس طرح مطلب یہ ایک دم سے ہر چیز انکار نہ کرنے کے، یار یہ مولانا لوگ بولتے رہتے ہیں۔ مولانا لوگ جو بولتے ہیں تو قرآن کریم سے بولتے ہیں، حدیثوں سے بولتے ہیں، اور ہم لوگوں سے زیادہ ان کو قرآن و حدیث کا پتہ ہوتا ہے۔ تو ایک دم سے نہیں انکار کر دینا چاہیے کہ بھائی مجھے معلوم نہیں ہے، کم از کم چلو زیادہ تعداد میں یہ بول کر پیچھے ہٹ جائے۔ تو ہم مطلب ہے نا جنات کو جانتے ہیں، ہم جانوروں کو جانتے ہیں، کیڑے مکوڑے حشرات الارض، ان کا ہم کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ تو دریا کی مخلوق، مچھلیاں وغیرہ، پرندے، ہواؤں کی مخلوق ہے نا۔ تو یوں مخلوقات، کچھ مخلوقات کو ہم جانتے ہیں، لیکن ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، جیسے اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ویسی مخلوقات جو ہیں ان میں کوئی بعید نہیں کہ کوئی خلائی مخلوق جس کو آج کل لوگ بولتے ہیں وہ بھی ہو، اچھا نہ بھی ہو، کیونکہ اس پر ایمان لانا تو شرط نہیں ہے کہ خلائی مخلوق پر ایمان لے آئیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ حقیقت یہی ہے کہ کنفرمیشن اس کی ہمارے پاس نہیں ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کو یہ پوچھو خلائی مخلوق آپ کس کو بولتے تو شاید وہ پھر بغلے جا کے کہ پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، سنا ہے کہ خلائی مخلوق ہوتی ہے، بھائی ہوتی کیا یہ نہیں پتا۔ خلا بولتے خالی جگہ کو، ہے نا۔ تو فضاؤں میں کوئی مخلوق ہے تو بہت ساری مخلوق ہوں گی۔ جنات بھی تو خلاؤں میں بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے جنات۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ خلائی مخلوق یہ کہ ہوا بنا ہوا اس کا، تو سسپینس، تو اس کا ہونا بھی ممکن ہے، نہ ہونا بھی ممکن ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ